سامعین و ناظرین، جیسا کہ ہم نے اپنی پچھلی 2 ویڈیو میں آپ کو بتایا کہ کوفہ والوں نے حضرت امام حسین علیہ السلام کو خط میں کیا لکھا تھا، آج ہم اس کے آگے کے واقعات آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سامعین، جب حضرت امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کوفہ والوں کے خطوط کثرت سے آنے لگے، جن میں آپ کو کوفہ کی جانب بلانے کی باتیں درج تھیں، تو امام پاک علیہ السلام نے اپنے چچا زاد بھائی حضرت امام مسلم بن عقیل کو اپنا نائب بنا کر کوفہ بھیجنے کا ارادہ فرمایا، تاکہ کوفہ کے حالات کے بارے میں پتہ لگایا جا سکے۔ تو امام پاک علیہ السلام نے مسلم بن عقیل کو پوشیدہ طور پر کوفہ روانہ ہونے کا حکم دیا، اور یہ بھی کہا کہ آپ وہاں جا کر پوشیدہ طور پر لوگوں سے میرے نام کی بیعت لیں اور پھر وہاں کے حالات سے مجھے باخبر کریں۔ حضرت امام مسلم بن عقیل کو فکر لاحق ہوئی اور اس ارادے سے باز رہنے کی درخواست کی، لیکن امام پاک علیہ السلام کو تو یزید پلیت جیسے مردود سے دین نبی کو بچانا مقصود تھا، اس لیے امام پاک علیہ السلام نہ مانے اور مسلم بن عقیل کو کوفہ روانہ کر دیا۔ حضرت مسلم بن عقیل نہایت احتیاط کے ساتھ مکہ سے روانہ ہوئے اور کوفہ پہنچ گئے۔ آپ کے کوفہ پہنچتے ہی وہاں کے لوگوں میں یہ بات پھیل گئی کہ امام مسلم بن عقیل تشریف لائے ہیں۔ لوگ جوق در جوق آ کر آپ کے ہاتھ پر امام حسین علیہ السلام کی بیعت کرنے لگے، اور پہلے ہی دن تقریباً 12,000 لوگوں نے آپ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اس پر حضرت امام مسلم بن عقیل نے امام پاک علیہ السلام کو خط لکھا، جس میں اپنے بخیر و عافیت پہنچنے کا ذکر فرمایا، اور پہلے ہی دن 12,000 لوگوں کی بیعت کرنے کی بھی بات کہی، اور یہ بھی لکھا کہ میں نے پوشیدہ طور پر بیعت کی ہے۔ تب اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع ہوئے ہیں، تو جب آپ تشریف لے آئیں گے اور اعلانیہ طور پر بیعت لیں گے تو لاکھوں لوگ بیعت کرنے حاضر ہوں گے۔ یہ خط عبد الرحمن اور قیس لے کر روانہ ہوئے اور امام پاک علیہ السلام کو خط دیا۔ امام پاک علیہ السلام نے خط پڑھ کر بہت خوش ہوئے اور ان دونوں کو یہ کہلا بھیجا کہ میں بہت جلد کوفہ آؤں گا۔ اب امام پاک علیہ السلام نے یہ سوچ کر کہ بصرہ میں بھی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت چاہنے والے ہیں، تو ایک معتمد شخص کے ہاتھوں بصرہ کے شرفاء کو خط بھیجا، جس میں ان لوگوں سے اپنے نام پر بیعت کرنے کی بات کہی، اور بیعت کے بعد بصرہ کے تمام لوگوں کو کوفہ کی طرف روانہ ہونے کو کہا۔ ادھر کوفہ میں مسلم بن عقیل کے ہاتھ پر بیعت کرنے والوں کی تعداد بڑھتی ہی جا رہی تھی کہ عبداللہ نامی ایک شخص نے کوفہ کے گورنر نعمان بن بشیر کو مشورہ دیا کہ وہ مسلم کو گرفتار کروا دیں یا قتل کرا دیں، مگر نعمان بن بشیر نے انکار کر دیا۔ پھر اس شخص نے یزید کو خط لکھا، جس میں اس نے کوفہ کے سارے حالات یزید کو بتا دیے اور کہا کہ کوفہ میں فوراً کسی زبردست گورنر کا انتخاب کرو، ورنہ سمجھو کہ کوفہ ہاتھ سے گیا۔ یہ خط پڑھ کر یزید بہت فکر مند ہوا، اور پھر اس نے اپنے والد امیر معاویہ کے آزاد کردہ غلام کے مشورے پر عبید اللہ ابن زیاد، جو بصرہ کا گورنر تھا، اس کو خط لکھا، جس میں ابن زیاد کو یہ حکم تھا کہ تم فوراً بصرہ میں اپنا کوئی نائب چن کر کوفہ روانہ ہو جاؤ، اور مسلم بن عقیل کو قید کرو یا قتل کر دو، اور جو کوئی اس کام کے بیچ میں آئے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دو۔ یہ خط پڑھتے ہی فوراً ابن زیاد نے اپنے بھائی عثمان بن زیاد کو اپنا نائب مقرر کیا اور کوفہ جانے کی تیاری کرنے لگا۔
اتنے میں عبید اللہ ابن زیاد کو خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام نے اپنے ایک معتمد آدمی کو بصرہ میں بھیجا ہے اور وہ بیعت لے رہے ہیں۔ یہ سنتے ہی اس نے ان کو طلب کیا۔ وہ حاضر ہوئے اور عبید اللہ بن زیاد نے بھرے مجمع میں ان کا قتل کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ ان کو قتل کرنے کے بعد وہ اپنی فوج کے ساتھ کوفہ روانہ ہو گیا۔ ابن زیاد مغرب اور عشاء کے درمیان کوفہ میں داخل ہوا۔ چونکہ لوگ وہاں امام حسین علیہ السلام کا انتظار کر رہے تھے تو سب کو لگا کہ امام حسین علیہ السلام تشریف لے آئے ہیں۔ وہ سیدھا نعمان بن بشیر کے سرکاری محل کی طرف گیا اور اس نے جیسے ہی نعمان بن بشیر سے کچھ بولا، سب اس کی آواز کو پہچان گئے کہ یہ امام حسین علیہ السلام نہیں ہیں بلکہ یہ تو عبید اللہ ابن زیاد ہے۔ اور یہ بات پورے کوفہ میں بہت جلد پھیل گئی۔ جب حضرت امام مسلم بن عقیل کو اس بات کی خبر ہوئی تو انہوں نے اپنا ٹھکانہ بدل لیا اور وہ عام طور پر جس گھر میں بیعت فرما رہے تھے وہ گھر چھوڑ کر حضرت ہانی بن عروہ کے مکان میں جا کر رہنے لگے۔ ادھر عبید اللہ بن زیاد نے اپنے مخبروں کے ذریعے پتہ لگوا لیا کہ حضرت مسلم بن عقیل حضرت ہانی بن عروہ کے گھر پر رہ رہے ہیں۔ عبید اللہ بن زیاد نے ہانی بن عروہ کو طلب کیا اور حضرت امام مسلم کے بارے میں پوچھا۔ انہوں نے لا علمی کا اظہار کیا تو ابن زیاد نے ان کو گرفتار کر لیا اور کوفہ میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ ہانی بن عروہ شہید کر دیے گئے۔ جیسے ہی امام مسلم کو یہ خبر ملی تو وہ فوراً تلوار لے کر باہر نکل آئے اور ان لوگوں کو آواز دی جن لوگوں نے ان کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ اس وقت تقریباً 18,000 لوگ آپ کے ہاتھ پر بیعت کر چکے تھے، مگر آواز دینے پر صرف 4,000 لوگ ہی آپ کے ساتھ آئے اور جس جگہ ابن زیاد بیٹھا تھا اس گھر کو گھیر لیا۔ ابن زیاد قریب 20 یا 40 لوگوں کو لے کر چھت پر چڑھا اور ان لوگوں پر تیر برسانے لگا۔ یہ معاملہ دیکھ کر حضرت مسلم بن عقیل کو سب چھوڑ کر واپس ہو لیے اور آپ کے ساتھ صرف 30 یا 40 لوگ ہی رہ گئے اور ابن زیاد نے حضرت امام مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا۔ اور اگلے دن ابن زیاد نے حضرت ہانی اور امام مسلم دونوں کو شہید کروا دیا اور حکم دیا کہ ان کے جسموں کو لٹکا دو اور ان کے سروں کو یزید کے پاس بھیج دو، لہٰذا ایسا ہی کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور ادھر امام پاک علیہ السلام کو ان کی شہادت کا کچھ حال معلوم نہ تھا اور آپ مکہ سے کوفہ روانہ ہونے کی تیاری فرما رہے تھے۔ امام حسین کی مکہ سے روانگی اور اس کے بعد کے معاملات جاننے کے لیے آپ لوگ حنفی مشن یوٹیوب چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور اگر من میں کوئی سوال ہو تو کمنٹ باکس میں ضرور پوچھیں۔